ہمارے جسم کے اندر روح، ہماری رگوں کے اندر خون، ہمارے دماغ کی سوچ اور ہمارے دل کی دھڑکن، یہ صرف ایک کام کے لیے ہے، محبت محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہمیشہ سے بے حس، بدکار، بد ذہن، بے غیرت اور بد زبان لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کو دنیا کے اندر ترقی ہوتی بھی نظر نہیں آتی نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ خود سے بڑوں کو دیکھ کے پھر ان پہ بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیت ذاتی شہرت ہوتی ہے، عقل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، ذہن سوچنے سے بالکل عاجز آ چکا ہوتا ہے۔ جب اپنی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر کسی چیز کو منوانے کی طاقت نہیں رہتی تو پھر بے حس اور اپنے ذہن کے اندر غلط خیالات رکھنے والے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے ستارے کو دیکھ کے ہمیشہ کتے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھونکتا ہے۔ اس کی شان کے اندر کون کمی لے کے آ سکتا ہے کہ دن کے اندر 5 مرتبہ جب میرے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں نام محمد الرسول اللہ کا لیا جاتا ہے۔ آپ کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہ آ جائے، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ آ جائے۔ آپ کی تکبیرات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام نہ آ جائے۔ اور یہ تو بڑے بڑے اسلام کے فرائض ہو گئے، آپ اسلام کے اندر داخل تک نہیں ہو سکتے جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ آ جائے۔ اور محمد الرسول اللہ کی عزت، ان کی حرمت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ سننے والے بڑا غور سے اس بات کو سن لیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم اپنی جانوں پہ کھیل سکتے ہیں، ہم اپنے نومولود بچوں کے سینوں کے اندر نیزے گھپوا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ان کانوں سے محمد الرسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی نہ کبھی سن سکتے ہیں اور نہ کبھی برداشت کر سکتے ہیں۔ خدا اس سے پہلے جان لے لے اور موت دے دے جب انسان کا دل یہ اس حد تک بے غیرت ہو جائے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی کو سن کر اور برداشت کر سکے۔ کس لیے ہم نے یہ جانیں رکھی ہیں؟ کس لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں؟ کیوں ہمارے جسم کے اندر روح اس وقت ہے؟ ہمارے جسم کے اندر روح، ہماری رگوں کے اندر خون، ہمارے دماغ کی سوچ اور ہمارے دل کی دھڑکن، یہ صرف ایک کام کے لیے ہے، محبت محمد الرسول اللہ۔ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہماری جان قربان ہو، ہماری اولادیں قربان ہوں، ہماری نسلیں قربان ہوں، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے محمد الرسول اللہ کے اوپر، تب بھی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی اس ایک دعا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو پوری رات میرا پیغمبر مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کو مخاطب کر کے پوری رات ایک آیت کا یہ حصہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اللہ، یہ جو تیرے لوگ ہیں، یہ جو تیرے بندے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے دے تب بھی تو تیرے بندے، تیرے نوکر اور تیرے غلام ہیں، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور رب کی رحمت جوش میں آتی ہے تو محمد رسول اللہ یہ فرمانے لگتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ، اتنی رحمت اور شفقت والا پیغمبر ہم پوری زندگیاں اگر لگا دیں، اپنی زندگی ان کی عزت اور ناموس پہ قربان کر دیں، تب بھی ان کی اس ایک دعا کا بھی بدلہ نہیں ادا کر سکتے ہم لوگ۔ کس دنیا کے اندر جی یہ نبی علیہ السلام کے متعلق بات کرنے والے بھول چکے ہیں؟ ہم نے اپنی جانیں کیوں رکھی ہوئی؟ ہمارے الفاظ کیوں رکھے ہوئے؟ خدا کرے کہ یہ موقع نصیب ہو، ان کے سینوں کے اندر ہاتھ ڈال کے ان کے کلیجے ختم کر ڈالیں، ہم ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے ان کی زبانیں کھینچ ڈالیں، ان کو ان نگاہوں سے دیکھیں کہ آئندہ یہ دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ میری بات اور یہ میرے جذبات، یہ صرف ضروری نہیں بلکہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے
اور یہ سنت اللہ ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سورہ قلم کے اندر جب نبی علیہ السلام کے اوپر کسی نے گستاخی کی اور اللہ تعالیٰ جواب دینے پہ جب آئے تو اللہ نے ایک کے بدلے 10 جواب دیے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا سخت الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، لیکن علماء بھی میری بات کو سن رہے ہیں۔ میں دست بستہ ان کے سامنے گزارش بھی کرتا ہوں کہ میری اس عاجزانہ اپیل کو سنیے بھی اور اس کو اپنے دلوں کے اندر جگہ بھی دیجیے، اور عام عوام بھی میری بات کو سن رہی ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم محبت کے امن کے داعی ضرور ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ نے کنڈیشن پہلے کر دیا، یاد رکھیے گا، والذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے اندر بہت ایکسٹریمسٹ ہے، اینڈ وی آر ایکسٹریمسٹ اینڈ وی ول ریمین ایکسٹریمسٹ، ہم ایکسٹریمسٹ رہیں گے اللہ کی محبت میں، اور اللہ کی محبت ملتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وی آر ایکسٹریمسٹ، ہم محبت رسول کے اندر ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ہم اللہ کی محبت کے اندر بھی ایکسٹریم درجے تک جانے والے ہیں۔ میرے یہ لفظ اللہ کے لیے تھے، اللہ کے رسول کی محبت کے اندر تھے، خدا کرے کہ یہ محبت سلامت رہے، خدا کرے کہ یہ ہمیں موقع ملے کہ ہم بھی رسول اللہ کی عزت کے اوپر پہرے داری دے سکیں اور اس وقت کو یاد کر سکیں اور اس وقت کے لیے تیاری کر سکیں کہ جب محمد الرسول اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی جنت کے اندر، اللہ وہ موقع نصیب فرمائیں اور ہمیں سرخرو کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر اور کچھ بھی نہ اگر کر سکیں تو کم از کم اپنی زبان سے صدقتاً اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی نیت سے کہ یہ زبان سارا دن جو لطف لیتی ہے، جو ذائقے لیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، ان کا صدقہ اور ان کی زکوٰۃ یہ تو کم از کم بنتی ہے نا کہ اس زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جملے نکلیں اور نبی علیہ السلام کی دشمنوں کی دشمنی میں جملے نکلیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ کے وارثین زندہ ہیں اور ہم یہاں پہ زندہ بیٹھے ہیں اور اپنی جان محمد الرسول اللہ کے لیے رکھ کے بیٹھے ہیں، اور ہماری جان انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے رہے گی، انہی کے لیے ہی ختم ہوگی، کیونکہ رسول اللہ وہ دروازہ ہیں جن سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ یہ محبت سلامت رکھے اور امت مسلمہ کو نبی علیہ السلام کی محبت سے سرشار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔